میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں، اچھا میرے پہ تو یہ الزام بھی ہے اور میں نے ہمیشہ اس کو اون کیا ہے. دیکھیں، میں ان کے بھتے کا گواہ نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مڈل کلاس کے قابل، محنتی، فوکسڈ، ہارڈ ورکنگ بچوں کو وہ بندہ آگے لے کے گیا ہے. اس نے کبھی گورنری، صدارت، وزارت عظمیٰ کی کوئی خواہش نہیں کی. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بات کرتے ہیں یہ بودھا پن ہے، ذہنی افلاس کی وجہ سے. آدمی ٹائرنی کے زور پہ اتنی دور بیٹھ کے نہیں کر سکتا. یہ محبت ہے، بالکل بات ہوتی ہے. میں نے خود منظر دیکھا ہے بھائی، یہ آئی ایم این آئی وٹنس. وہ آدمی جس کو انہوں نے پتہ نہیں ہوا بنا کے ادھر پینٹ کیا ہوا، چونکہ ان کی ماں مرتی ہے، کہ وہ آدمی اگر پنجاب میں اس کو تھوڑا سا بریک مل جائے وہ تو تہس نہس کر دے گا سارا معاملہ. اس سارے نظام کی جڑیں اکھاڑ کے وہ سمندر برد کر دے گا. ان کی دکان ختم ہو سکتی ہیں. اس لیے ایک خاص پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں، دیانتداری سے جواب دیں اس کا، اور جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں. الطاف حسین پہ الزام لگاتے ہیں، مردودوں کو الزام بھی نہیں لگانے آتے کہ وہ جناح پور بنا رہا تھا. ٹھیک، میں نے تو نہیں لگایا، اس کے لگا نقشے برآمد. مجھے ایک بات بتائیں، جناح کے پاکستان کو توڑ کے جناح پوری بنانا ہے؟ اگر جناح پور بنانا ہے تو جناح سے عقیدت تو دیکھیں نا پھر. تو جس نے جناح پور بنانا ہے وہ جناح کے خواب کو، اس کی تعبیر کو توڑے گا. لوگ سوچتے بھی نہیں. یعنی وہ سازش کی. اصل بات میں نے دیکھا ہے، اس آدمی کا تعلق، وہ تو آدمی میز دوسری نہیں رکھتا کہ پرزائڈ کرتا ہوا نظر نہ آئے. وہ والی راؤنڈ سی ٹیبل ہوتی ہے، 18 گھنٹے کام ہوتا ہے جہاں سارے لوگ. اور ہاں مصطفیٰ عزیز آبادی ہے، وہ ان کے ساتھ سلوک ہے ہی نہیں. وہ لیڈرشپ والا دکان ہی کوئی نہیں ہے وہاں. He behaves like an elder brother, باپ کی طرح.